چیف جسٹس آف پاکستان سے متعلق آڈیو لیکس کی تحقیقات جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کمیشن قائم. کمیشن سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج کی آڈیو لیک کی تحقیقات بھی کرے گا. سوشل میڈیا پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اقدامات کی عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کے الزامات کی آڈیو لیک کی تحقیقات بھی ہوں گی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کمیشن میں شامل نہیں. وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے کہا کہ آڈیو لیکس چیف جسٹس آف پاکستان کی ذات کے گرد گھومتی ہے، اس لیے کمیشن بنانے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کی رائے نہیں لی گئی. امریکہ پر سازش کا الزام لگانے والے عمران خان کی امریکہ سے مدد مانگنے کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی. امریکی خاتون رکن کانگریس میکسین واٹرز کے ساتھ زوم میٹنگ میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم پر تاریخ کا بدترین ریاستی جبر ہو رہا ہے، چاہتے ہیں آپ کی جانب سے ہمارے حق میں آواز بلند ہو. اگر آپ امریکہ سے ہمارے لیے آواز اٹھائیں گی تو اس کے اثرات ہوں گے. عمران خان نے خود پر قاتلانہ حملے کا ذمہ دار اداروں کو قرار دیا. تحریک عدم اعتماد کا سارا ملبہ سابق آرمی چیف پر ڈال دیا. فوجی املاک پر حملوں میں ملوث خواتین کو بھی ہر صورت گرفتار کیا جائے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا حکم، مرد پولیس اہلکاروں کو خواتین کی حراست سے روک دیا. خواتین کی گرفتاری لیڈیز پولیس کے ہمراہ یقینی بنانے کی ہدایت. جناح ہاؤس کے اندر اور باہر موجود خواتین کی خود گرفتاری دینے کی صورت میں رعایت کا بھی اعلان. کراچی میں میئر شپ کی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی. میئر کی سیٹ پر بیٹھنے کے جوڑ توڑ میں ڈرامائی موڑ. تحریک انصاف نے جماعت اسلامی سے ہاتھ ملا لیا. 246 کے ایوان میں 124 ارکان کی اکثریت درکار ہے. سادہ اکثریت کے لیے 86 نشستوں والی جماعت اسلامی کو 41 نشستوں والی تحریک انصاف کی حمایت مل گئی. لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 123 کارکنوں کی نظربندی کے احکامات معطل کر کے رہا کرنے کا حکم دے دیا. فاروق حبیب نے فیصل آباد کے 123 کارکنوں کی نظربندی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کی تھی. آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل میں نیب نے وزیر اعظم شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی، بے گناہ قرار دے دیا. نیب کا کہنا ہے کہ آشیانہ ہاؤسنگ کے ٹھیکے میں بدعنوانی کے کوئی ثبوت نہیں ملے. لاہور ہائی کورٹ پی ٹی آئی ایم این ایس کے استعفوں پر اسپیکر قومی اسمبلی کو ہدایت نہیں دے سکتی. استعفوں کی منظوری اسپیکر کی ثوابدید ہے، وہی فیصلہ کریں گے. وفاقی وزیر خرم دستگیر کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ارکان از خود اسمبلیز چھوڑ کر گئے. ایک بار استعفیٰ منظور ہو جائے تو اس کو واپس لینے کی کوئی شک نہیں. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے نام پر نامعلوم افراد نے چوتھی گاڑی بھی رجسٹر کرا لی. نواز شریف کے لنڈن آفس کے مطابق گاڑیاں نواز شریف کے نام پر رجسٹر کرانے کا مقصد جرائم کر کے تعلق نواز شریف سے جوڑنا ہو سکتا ہے. پولیس کو چوتھی گاڑی رجسٹر ہونے سے بھی آگاہ کر دیا. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں نیب نے عمران خان کو 23 مئی کو دوبارہ طلب کر لیا. نیب کی 2 رکنی ٹیم نے عمران خان کو لیگل ٹیم کو نوٹس موصول کرا دیا. چین نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے G20 کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا. G20 اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. چین کا بھارت کو واضح پیغام، بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کو اپنا علاقہ دکھانے کی کوشش ناکام بنا دی. چینی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا کہ متنازع علاقے میں اجلاس میں شرکت نہیں کی جا سکتی. چین کی غیر موجودگی نے G20 اجلاس بھی بے بقعت کر دیا. کرائے پر سائیکلوں کے دن ہوا ہوئے. پشاور میں بچوں سے پیسے کمانے کے لیے لوگوں نے موبائل فون کرائے پر دینا شروع کر دیے. پولیس فوری ایکشن میں آ گئی. 7 ملزمان دھر لیے گئے، 2 دکانیں سیل کر دیں. 47 موبائل فون برآمد. کراچی کے بچوں میں 3rd جنریشن اینٹی بایوٹک سے بھی ٹھیک نہ ہونے والا ٹائیفائڈ پھیلنے لگا. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ ویکسینیشن نہ ہونا ہے. سعودی عرب سے اسلام آباد پہنچنے والے ایک اور مسافر میں منکی پاکس کی تصدیق کر دی گئی. پیمز اسپتال کے حکام کے مطابق خاتون مکہ سے آج اسلام آباد پہنچی تھی. متاثرہ خاتون کو پیمز کے آئسولیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے. نیب کا پنجاب مفت آٹا اسکیم میں مبینہ بے ضابطگیوں اور کرپشن الزامات کی انکوائری کا فیصلہ. نیب اعلامیے کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحقیقات کی درخواست کی تھی. مردم شماری کے عمل میں 22 مئی تک توسیع کر دی گئی. ادارہ شماریات کے مطابق 22 مئی کے بعد تصدیق کا عمل شروع ہوگا جو 31 مئی تک جاری رہے گا. سندھ اور بلوچستان سمیت ملک کے مختلف حصے گرمی کی لپیٹ میں. دادو اور لاڑکانہ میں پارہ 44 ڈگری تک جا پہنچا. سبی 43، حیدرآباد 41، مظفر گڑھ 40، لاہور اور اسلام آباد 39، ملتان 38، جبکہ کراچی میں 35 کی گرمی 39 کی محسوس کی گئی. امریکہ کی قومی سلامتی امور کے سابق مشیر جان بولٹن کی عمران خان سے ٹیلی فون پر گفتگو. جان بولٹن نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ روا سلوک پاک امریکہ تعلقات میں رکاوٹیں اور تناؤ بڑھانے کا سبب ہے. سویلینز کے مقدمات ملٹری کورٹس میں نہیں چلائے جانے چاہیے. شہد پیدا کرنے والی شہد کی مکھیوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. ماحولیاتی تبدیلیوں اور درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے شہد کی مکھیوں کی آبادی کو خطرات کا سامنا ہے. برمنگھم میں T20 بلاسٹ کرکٹ ٹورنامنٹ آج سے شروع ہوگا. 10 پاکستانی کرکٹرز بھی ایکشن میں نظر آئیں گے.